بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم احرام باندھنے کے متعلق بات کریں گے۔ احرام صرف دو کپڑوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسی روحانی حالت ہے جس میں بندہ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیاوی معاملات، دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے کچھ تیاریاں کرنی ضروری ہیں، جن میں غسل کرنا سب سے اہم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے۔ اچھا، اگر آپ کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو ناخن کاٹ لیں۔ اسی طرح جسم پہ اگر کوئی غیر ضروری بال ہیں تو وہ صاف کر لیں۔ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے کپڑوں پر خوشبو نہ لگے۔ مردوں کے لیے احرام دو انسلی چادروں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ ایک چادر جو کمر سے نیچے اور ٹخنوں سے اوپر تک باندھی جاتی ہے اسے ازار کہتے ہیں، اور دوسری چادر جو کندھوں سے کمر تک لی جاتی ہے اسے ردا کہتے ہیں۔ ردا لیتے وقت خیال رکھیں کہ آپ کا سر نہ ڈھکا ہو ردا سے، یا کوئی ٹوپی یا کوئی ایسی چیز، آپ نے سر کو کھلا رکھنا ہے، اور ازار آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ ازار یعنی کمر کے نچلے حصے والی چادر، اس کو اپنے جسم کے ارد گرد لپیٹیں کمر سے نیچے تک، اور کمر سے نیچے کی طرف بل دیں گے، گھمانا شروع کریں گے۔ جتنا گھمائیں گے وہ چادر اتنی مضبوط ہو جائے گی۔ یہ کام کرنا یعنی چادر کو گھمانا اور گھما کے مضبوط کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ احرام میں کسی بھی قسم کی بیلٹ کا استعمال منع ہے، وہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد سینڈل یا جوتا، چپل وہ اس طرح کی پہنیں کہ اس میں خیال رہے کہ آپ کے پاؤں کی اوپر والی ہڈی ظاہر ہو رہی ہو۔ اور خواتین کی اگر بات کی جائے تو ان کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہے، بس انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سادہ اور با پردہ لباس پہنیں، اور اس میں ان کے چہرہ اور ہاتھ جو ہیں وہ کھلے رہیں، اس میں نقاب اور دستانے وغیرہ کا استعمال نہ کیا جائے۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے ادا کریں، اور حج پہ جا رہے ہیں تو حج کی نیت کریں، عمرے پہ جا رہے ہیں تو عمرے کی نیت کریں۔ نیت جو ہے وہ آپ اردو یا کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ حالت احرام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اب آپ نے بال یا ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے، خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کوئی مکھی مچھر وغیرہ یا کسی بھی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں، گناہ کوئی بھی گناہ ہے اس سے بچیں۔ اسلام میں ویسے بھی صبر درگزر کرنے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، تو احرام کی حالت میں بھی کوشش کریں کہ آپ درگزر کریں اور صبر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کی تمام عبادات قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، آمین۔